کشمیر کی فضاؤں میں سناٹا ہے اور سری نگر کی جیل کے باہر ہزاروں لوگ ایک آواز، ایک امید اور ایک اذان کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان لرز اٹھا ہو۔ یہ صرف اذان نہ تھی، یہ اعلان تھا کہ بندوقیں ہمارے ایمان کو خاموش نہیں کر سکتی۔ یہ 13 جولائی کا دن تھا جب ایک اذان 22 بار دہرا کر مکمل کی گئی۔ یہ 13 جولائی 1931 ہے۔ تاریخ کی ریت میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن پر وقت کی گرد نہیں بیٹھتی۔ وہ صفحے نہیں ہوتے، چراغ ہوتے ہیں جن سے قومیں اپنے سفر کا رخ متعین کرتی ہیں۔ کشمیر کی فضاؤں میں سناٹا ہے اور سری نگر کی جیل کے باہر ہزاروں لوگ ایک آواز، ایک امید اور ایک اذان کے منتظر ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ڈوگرا راج کے ظلم کے خلاف ایک صدا بلند ہوئی اور اس صدا کی گونج اذان کی صورت میں سنائی دی۔ اور پھر اذان کی پہلی صدا گونجتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان لرز اٹھا ہو۔ ظلم کانپ گیا ہو اور بندوق نے بوکھلاہٹ میں گولی چلا دی ہو۔ مؤذن گر گیا لیکن اذان رکی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جوان آگے بڑھا، پھر تیسرا، چوتھا۔ یہ سلسلہ 22 جوانوں تک چلتا رہا اور ہر ایک نے اذان کا ایک ایک جملہ ادا کیا۔ اور پھر شہید ہو گیا۔ یہ صرف اذان نہ تھی، یہ اعلان تھا کہ بندوقیں ہمارے ایمان کو خاموش نہیں کر سکتی اور جیل کی دیواریں ہمارے ارادے قید نہیں کر سکتی۔ یہ 13 جولائی کا دن تھا جب ایک اذان 22 بار دہرا کر مکمل کی گئی۔ لہو سے، یقین سے، غیرت سے۔ یہ اذان آج بھی وادی کے پہاڑوں میں گونجتی ہے۔ ہر گھاٹی، ہر درخت، ہر چشمہ پوچھتا ہے، کیا تم نے وہ صدا سنی تھی اور کیا تم اسے آج بھی یاد رکھتے ہو؟ وقت رک کر تعظیم کرتا ہے۔ جہاں اذان لہو سے مکمل ہو، وہاں آزادی محض خواب نہیں، وعدہ ہوتی ہے، اور وعدے قوموں کے ضمیر پر لکھے جاتے ہیں، پتھروں پر نہیں۔ حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح۔